شہریار راکنگ چیئر پہ بیٹھا اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ابیہا کافی دیر سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے یہ ہٹلر لالا سو گئے ہیں، اچھا موقع ہے یہاں سے نکل چلتی ہوں۔ اس نے بنا آواز کیے اپنی کتابوں کو بند کیا۔ اس کے بالکل قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک دم سے شہریار نے آنکھیں بند کیے ہوئے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اور ابیہا گھبرا گئی تھی۔ وہ لالا، وہ میں تو دیکھ رہی تھی کہ شاید آپ سو گئے ہیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور اس نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں سویا نہیں ہوں، میں سن رہا ہوں، چلو بیٹھ کے پڑھو۔ لالا، بہت لیٹ ہو گیا ہے، دیکھے نا رات کے 2 بج چکے ہیں، پلیز مجھے جانے دینا۔ یہ سن کے وہ اٹھ کے سیدھا ہوتا ہوا کہنے لگا، واپس بیٹھو، پچھلے 3 دن سے تم ایک چیپٹر لے کے بیٹھی ہوئی ہو، ایگزام تمہارے سر پہ ہیں، اگر تم فیل ہو گئی تو میں نے تمہاری جان نکال دینی ہے، ہڈیاں توڑ کے میں نے کتوں کو پھینک دینی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ سہم کے پیچھے بیٹھ گئی۔ لالا، ایسے تو میں بیمار پڑ جاؤں گی۔ پڑھتی چلو شاباش، پڑھو، پیچھے جا کے بیٹھو۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 3 سالوں سے تم فیل ہوتی جا رہی ہو، کیونکہ جب بھی تم فیل ہوتی ہو تو اس دفعہ فیل ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ اس سے آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، لالا میں تو کہتی ہوں میری شادی ہو جائے، میں اس گھر سے چلی جاؤں، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا اتنا پڑھنا، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، جب مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے اسٹڈی میں تو میں کیوں آپ لوگ زبردستی مجھے پڑھاتے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے اس نے پھر سے اسے گھور کے دیکھا۔ اپنی زبان کم چلایا کرو اور اپنا دماغ زیادہ چلایا کرو، شاباش جلدی کرو۔ اب کی بار وہ نرمی سے اسے گویا ہوا تو اس کی بات سن کے وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ دوبارہ سے وہ کتاب کھولے پڑھنے لگی۔ اب کی بار وہ ریلیکس ہو کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی، کچھ بھی اب اسے پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ نیند سے ابیہا کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں کون سا پتہ چل رہا ہے، خود تو مجھے لگتا ہے مزے سے سو رہے ہیں، یہاں مجھے ذلیل ہونے کے لیے بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کافی وقت بعد اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے وہ سو رہی تھی۔ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں نیچے لٹکا ہوا تھا۔ ابیہا، اٹھ جاؤ، اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ابیہا، میں نے بولا ہے کہ جاؤ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ نرمی سے گویا ہوا مگر وہ نہ اٹھی۔ ابیہا کی گال کو آہستگی سے تھپ تھپایا تو ایک دم سے ابیہا نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ شہریار اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہ رہا تھا مگر وہ اس کے ہاتھ کو یوں ہی اپنے سینے سے لگائے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکتی ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اپنی مٹھی کو بھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابیہا، اب کی بار وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتا ہوا نرمی سے اسے پکارنے لگا، مگر وہ کافی وقت تک بھی نہ اٹھی تو اسے خود بھی بہت زیادہ نیند آنے لگی۔ وہ کافی دیر تک اسے پکارتا رہا۔ جب وہ نہ اٹھی تو ایک دم سے جھک کے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا اس کے کمرے میں لے کے آیا، لا کے اسے آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا۔ ابیہا کے بال اس کی شرٹ کے بٹنوں میں اٹک چکے تھے۔ وہ جیسے ہی الگ ہوا تو اس کے بال کھینچے۔ وہ ابیہا کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اپنی شرٹ کے بٹن سے اس کے بالوں کو نکالتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو آغا جان اسے اتنی رات کو ابیہا کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کے حیران ہوئے تھے۔ بیٹا، تم اتنی رات کو ابیہا کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟
آغا جان کی بات سن کے سو گئی، میرے کمرے میں پڑھ رہی تھی نا، تو وہاں پہ ہی سو گئی تھی، اس وجہ سے میں اس کے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا۔ وہ نرمی سے آغا جان کو بتانے لگا، اچھا تم اسے کمرے میں بھی چھوڑنے آئے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، جی آغا جان، چھوڑ دیا ہے، سوئی ہوئی تھی تو تم اسے اٹھا بھی سکتے تھے۔ آغا جان کو حیرت ہوئی تھی، جی آغا جان، وہ نرمی سے ان کو بتانے لگا، مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ ابیحا بیٹا اٹھ جاؤ، کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ شمائلہ بیگم کب سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ایک لمحے خود کو اپنے کمرے میں پا کے اسے حیرت ہوئی تھی، مما میں تو رات کو ہٹلر لالا کے کمرے میں سوئی تھی، میرا مطلب ہے شہریار لالا کے کمرے میں سوئی تھی، اب یہاں پہ کیسے آ گئی؟ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ سن کے شمائلہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم اس کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ کیا مطلب آپ کو پتہ نہیں؟ آغا جان نے مجھے اس ہٹلر کو بولا ہے کہ وہ مجھے اسٹڈی کروائے گا، تو اس وجہ سے میں اس کے کمرے میں تھی۔ نہیں، میں تو نہیں لے کے آئی۔ پھر تمہیں یہاں کون چھوڑ کے گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں یاد؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نیچے والے ہونٹ کو لٹکاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آج کے بعد خبردار جو اس کے کمرے میں سوئی۔ یہ کہتے ہوئے شمائلہ بیگم اسے باہر آنے کا کہتی خود کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ہماری رول نمبر سلپ آ گئی ہے، اقصیٰ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اقصیٰ کی بات سن کے اس کی آنکھیں پھیلی، کیا سچ میں؟ ہائے، اب مجھے دن کو بھی وہ ہٹلر نہیں چھوڑے گا، رات کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ رات کتنا زیادہ ہٹلر ہے، اس نے مجھے اتنا پڑھایا، ابھی تو مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے پیچھے سونے لگی تھی۔ جی نہیں، آغا جان نے بولا ہے کہ اب تم لوگوں کا کھانا پینا سونا سب کچھ بند، اب صرف تم نے اسٹڈی کرنی ہے، دھیان دینا۔ آغا جان نے بولا ہے کہ اس بار تم فیل ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، وہ اپنے منہ پہ تکیہ رکھتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے شہریار کو سامنے کھڑا دیکھ کے اقصیٰ فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میرا دل کرتا ہے اس ہٹلر کا گلا دبا دوں، اسے مار دوں، یہیں نیچے اس کی قبر کھود کے نہ خود کہیں بھاگ جاؤں، کہیں دور چلی جاؤں۔ پتہ نہیں اس نے اپنی بیوی کا کیا حال کرنا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسے بخشے گا ہی نہیں۔ آغا جان کو بول دو کہ مجھے اس کے پاس نہیں پڑھنا، میں خود پڑھ لوں گی، میں فیل نہیں ہوتی، لیکن اس ہٹلر نے میری جان نکال دینی ہے۔ وہ باتیں کرتی کرتی ایک دم سے اپنے چہرے سے تکیہ ہٹایا، سامنے کھڑے ہوئے شہریار کو دیکھ کے اس کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، لالا آپ؟ وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے بولی، جی جی، آگے جو بول رہی تھی وہ کنٹینیو کرو، میں تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، وہ لالا میں تو مذاق کر رہی تھی، میں تو کہہ رہی تھی آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ تو اس دفعہ مجھے فیل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ چپ، ایک دم سے چپ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ فوراً سے ہونٹ لٹکاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں، ہر وقت غصہ کرتے ہیں، چلو تم نے اور اقصیٰ نے فلیٹ پہ میرے ساتھ چلنا ہے، یہاں پہ تم لوگوں سے بالکل بھی نہیں پڑھا جاتا، آغا جان نے بولا ہے، بلکہ اقصیٰ کو رہنے دو، تم خود ہی چلو۔ میں آپ کے ساتھ اکیلی فلیٹ پہ؟ استغفر اللہ، آپ کے دماغ میں کچھ غلط خیالات تو نہیں چل رہے؟ یہ سن کے شہریار کا دماغ گھوم گیا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ شہریار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے شہریار لالا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ تو مجھے کچا چبا جاؤ گے۔ آغا جان نے بولا ہے تو آغا جان کو جا کے بتاؤ، کیونکہ تم گھر میں بالکل نہیں پڑھتی۔ اس چیز کا تو آغا جان کو اندازہ ہو چکا ہے، کبھی تمہارے کہیں خیالات جا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کہیں، آپ کے ساتھ میں نے نہیں جانا۔ وہ پھر سے منہ بناتے ہوئے بولی، مگر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔
ناشتے کی ٹیبل پہ جب فریش ہو کے آئی تو آغا جان کہنے لگے، بیٹا آج تم شہریار کے ساتھ جانا، اس نے کچھ آفس کے کام بھی دیکھنے ہیں تو وہاں ہی چلی جانا، بیٹھ کے آرام سے پڑھ لینا، یہ تم آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو۔ شمائلہ بیگم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ یہ شہریار کے ساتھ اکیلی جائے گی؟ یہ سن کے آغا جان کہنے لگے، تو اور کیا، اکیلی چلی جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ اسوا بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، اسے ساتھ لیتے جاؤ، وہاں پہ آرام سے پڑھ لے گی، اور بیٹا تنگ نہیں کرنا اپنے بھائی کو، اسوا بیگم نے نرمی سے کہا۔ تو ان کے بھائی کہنے پہ ایک دم سے اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنی مما کی طرف دیکھا، دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لیپ ٹاپ کو اپنی گود میں رکھے کام کرنے میں مصروف تھا، سامنے بیٹھی ہوئی ابیہا کو بار بار دیکھتا۔ ابیہ کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارے چہرے کی رنگت کیوں اتنی زرد پڑ رہی ہے؟ اس کی نگاہیں تو کتاب پہ ٹکی ہوئی تھی، مگر سوچیں شاید کہیں اور ہی تھی۔ اس کی رنگت بہت زیادہ زرد پڑ رہی تھی۔ صبح سے میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کیا کھانا ہے؟ وہ نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بنا کے دیں گی مجھے؟ پاستا بنا کے دیں؟ اس کی بات سن کے مقابل کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے سنا ہے آپ وہاں اٹلی میں بہت اچھا پاستا بناتے تھے، مجھے بنا دینا پلیز۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پاگل ہو گیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے، میں پھر آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، آپ کو ہٹلر لالا بھی نہیں بولوں گی، اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گی۔ پلیز ابھی مجھے بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، لیکن تم نے آج یہ کمپلیٹ کرنا ہے، چاہے تمہیں یہاں رات کے 2 بجے تک بیٹھنا پڑے، تب بھی یہاں بیٹھوں گا، کیونکہ میں نے تو اپنا کام ختم کرنا ہے، تمہیں بھی یہاں بیٹھنے کو کہوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ آنکھیں پھیلاتے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ کچن میں کھڑا اس کے لیے پاستا بنانے لگا، اور یوں کوئی اسے کام کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو کبھی اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آنا تھا۔ ابھی وہ کچن میں ہی تھا، آج آپ سے موبائل پہ کال آنے لگی، دیکھا تو اسوا بیگم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ بیٹا تم ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو؟ شمائلہ پوچھ رہی تھی۔ مما شمائلہ آنٹی کو بتا دیں، جب تک اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک ہم نے واپس نہیں آنا، ویسے بھی میرا کام ہے۔ بیٹا ایسے شمائلہ کو اچھا نہیں لگے گا، وہ عجیب طرح کی عورت ہے، تمہیں پتہ ہے نا اپنی چچی جان کے بارے میں۔ مما پلیز، میں ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ جب اسے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں پہ کیوں آ گئی ہو؟ جا کے پڑھو نا۔ کیا لالا، ہر وقت آپ پڑھو پڑھو، نہیں مجھ سے پڑھا جاتا، اور نہیں پڑھنا، اب تھوڑی سی مجھے ریسٹ چاہیے، ٹھیک ہے پھر خود بنا لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگا تو اس نے فوراً سے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ نہ جانے کیوں شہریار کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ لالا آپ ایک کام کریں نا، آپ بنائیں نا، میں آپ کے پاس کھڑی ہوتی ہوں۔ دیکھیں ابھی میں اتنی زیادہ اسٹڈی کر کے آئی ہوں، اب میں یہ بنانے لگ جاؤں گی تو میں تھک جاؤں گی نا، پھر مجھ سے اسٹڈی نہیں ہوگی، میں تو بریک لینے کے لیے آئی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھنے لگا۔ آپ کی بیوی کے تو مزے ہو جائیں گے لالا، جیسے آپ کر رہے ہیں۔ گاؤں میں تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا آپ اتنے اچھے شیف ہوں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ ہاں بالکل، میں بھی جانتا ہوں میری بیوی عیاشی کرے گی، خوش قسمت ہوگی۔ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھتے ہوئے بولا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اقصیٰ پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے، کسی کو بھی آپ نہیں پڑھاتے، مجھے ہی کیوں پڑھاتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ آپ کی دشمنی ہے،
اس وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ ہم دوست بن جاتے ہیں نا، پھر آپ میرے ساتھ یہ ظلم مت کیجیے گا۔ دیکھو، اسٹڈی کروانا کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم کسی کا خیال کرتے ہیں، کسی کو اتنا وقت دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اہم ہوتا ہے۔ مطلب کہ میں آپ کے لیے اہم ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، بالکل نہیں، آغا جان میرے لیے اہم ہیں، اور ان کے کہنے پہ میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے کہنے لگی، ہاں، ورنہ آپ اتنے اچھے کہاں، آپ کا بس چلے تو میرا گلا دبا دیں۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں بالکل، میرا بس چلے تو تمہارا گلا دبا کے تمہیں قبر میں اتار دوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، اتار دے قبر میں، کم از کم مجھے پڑھنا نہ پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، اب باہر جا کے بیٹھو، زیادہ باتیں مت کرو۔ وہ باہر آ کے بیٹھ گئی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ رات وہ آئس کریم کھلانے کے بعد اسے گھر لے کے آیا تو اس سے پہلی دفعہ وہ شخص اچھا لگا تھا۔ آتے ہی وہ اقصیٰ کو کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے، آج لالا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پاستا بنا کے دیا، اور مجھے وہ آئس کریم بھی کھلانے لے کے گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی، اچھا ایسی بات ہے، اور چیپٹر بھی میں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ اقصیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ جھوٹی باتیں کسی اور کو بتانا، مجھے ہوائی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ اقصیٰ کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم جل گئی ہو نا، لالا نے کبھی تمہیں آئس کریم نہیں کھلائی، دیکھو مجھے کھلا کے لائے ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچھا اچھا، دھیان رکھنا، کہیں لالچ سے محبت ہی نہ ہو جائے۔ اس کی بات سن کے اس نے غصے میں اقصیٰ کے بازو پہ مکہ رسید کیا۔ مجھے بھلا کیوں لالا سے محبت ہوگی؟ بھائی وہ تو میرے ٹیچر ہیں نا، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، بھائیوں کی طرح ہیں؟ پہلے بھائی بھائی، پھر ماں کا جوائی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کس قدر تم الٹا سوچتی ہو، تمہیں تو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لالا نے بولا کہ کل وہ مجھے کوئی اور ڈش بنا کے دیں گے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس دن کے بعد تو زیادہ وقت اس کا شہریار کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ اسٹڈی کرتے کرتے اس کے ساتھ نہ جانے کتنی باتیں کرتی، اور آج اس کا آخری دن تھا۔ کل اس کا پہلا پیپر تھا، اور اسے ایک ایک چیز سمجھا رہا تھا، سامنے کتاب رکھے ہوئے۔ کہاں سے اب سمجھ نہیں آئی، جلدی مجھے بتاؤ۔ لالا، مجھے تو یہ ساری کتاب اتنی آسان لگتی، اتنی آسان تھی، لیکن مجھے یہ پہلے اتنی مشکل لگتی تھی نا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس تم نے ویسے ہی پڑھائی کو پہاڑ بنایا ہوا تھا، 3 سال فیل ہو کے ناک کٹوائی ہے گھر والوں کی۔ اس کی بات سن کے وہ تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا یہ کتاب اتنی آسان ہے؟ میری جان، یہ کتاب آسان نہیں ہے، بلکہ آپ نے کبھی اسے پڑھا نہیں، اب آپ نے اس پہ محنت کی ہے۔ میری جان کہنے پہ وہ کہنے لگی، ہائے اللہ، آپ نے مجھے اپنی جان بولا، میں آپ کی جان ہوں؟ وہ معصومیت سے بولی، اور بے ساختہ ہی اسے دیکھ کے غلطی سے بول دیا، لالا آپ سچ میں بہت اچھے ہیں۔ ایک دم سے اس کے قریب ہو گئی۔ چلو شاباش، دور ہو کے بیٹھو، ورنہ تمہاری مما کو برا لگ جاتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، ہاں یہ تو ہے، مما کو آپ بہت برے لگتے ہو، بہت زیادہ برے، ورنہ تو میں آپ سے شادی کر لیتی۔ وہ بے دھڑک ہی بول گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ وقت گزرنے لگا۔ اس کے جیسے جیسے ایگزامس چل رہے تھے، وہ ویسے ویسے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ راتوں کو دیر تک کبھی اس کے کمرے میں بیٹھ کے اسے پڑھا رہا ہوتا، کبھی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوتی۔ نہ جانے کیوں اس میں جنون پیدا ہو گیا تھا وہ اپنی اسٹڈی کو لے کے۔ آج وہ پیپر دے کے واپس آئی تو اس کا موڈ کافی زیادہ آف لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو آ کے صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیسا ہوا ہے پیپر؟ موڈ کیوں اتنا زیادہ خراب ہے؟ باقی گھر والے سب کدھر ہیں؟ وہ گھر کو خالی خالی دیکھ کے بولی، سب لوگ گاؤں گئے ہیں، تمہارا پیپر تھا،
تو اس وجہ سے تمہیں چھوڑ گئے ہیں۔ آغا جان بھی گھر پہ ہیں، کیوں کیا ہوا ہے؟ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیپر اچھا نہیں ہوا۔ اچھا نہیں ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بتاؤ مجھے، وہ محبت سے اسے پوچھ رہا تھا، مگر وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ کب سے روئے جا رہی تھی اور وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا، شدت سے اس کی شرٹ کو دبوچا ہوا تھا۔ لالا، آپ کو پتہ ہے آج شاہ زین آیا تھا، اس نے پتہ ہے کیا بولا ہے؟ مما نے خالہ کو بولا ہے میری شادی وہ شاہ زین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ایگزامز ختم ہوں گے اس کے بعد انہوں نے میری شادی کر دینی ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، دوبارہ سے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ مجھے شاہ زین کے ساتھ شادی نہیں کرنی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا رونا تو بند کرو نا۔ وہ اس کے قریب ہو گیا تھا۔ مجھے وہ بہت برا لگتا ہے۔ اچھا چپ کر جاؤ نا، وہ بہت نالائق بھانڈا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اور وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کے سر پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھا ہوا تھا، اس بات سے انجان کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جس کی بنا پہ وہ اسے یوں اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ آغا جان جو اسے بات کرنے کے لیے آئے تھے، اسے یوں اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا دیکھ کے آغا جان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ شاہ زین جیسے سنجیدہ مزاج مرد سے وہ کبھی ایسی توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اسے یوں اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اسے فوراً سے اپنے سینے سے لگی ہوئی ابیحہ کو الگ کیا۔ ابیحہ بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، آغا جان تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوئے تو ابیحہ فوراً سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بیٹا تمہیں ابیحہ کے اتنا قریب رہنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، میں تو بس اسٹڈی کروانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں آغا جان، وہ رو رہی تھی۔ وہ کہیں خالہ جان نے اپنے بھانجے شاہ زین جو ہے اس کے ساتھ اس کے رشتے کی بات کی ہے تو اس وجہ سے وہ رو رہی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اسے یوں اپنے سینے سے لگا کے بیٹھو گے، کہیں تم محبت تو نہیں کرنے لگے؟ شاہ زین آغا جان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں آغا جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آغا جان اس کے چہرے کو اپنی طرف کیا، لیکن میں تمہاری آنکھوں میں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم اسے محبت کرنے لگے ہو؟ نہیں آغا جان، آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، اور ویسے بھی شمائلہ آنٹی کو میں کب اچھا لگتا ہوں جب وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گی۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ شاہ زین تمہیں پتہ ہے میں تم جیسے سنجیدہ مزاج مرد سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ تم بھی کبھی محبت کر سکتے ہو، لیکن میری اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہو اور میں اسی کے ساتھ کرواؤں گا۔ شمائلہ کی خواہش تو میں کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ زین نے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ آغا جان پلیز ابھی کسی قسم کی بات مت کیجیے گا، آپ کو پتہ ہے نا اسٹڈی کر گیا، میں نہیں چاہتا کہ اسٹڈی کے درمیان ڈسٹرب ہو، وہ ابھی شادی کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ نرمی سے آغا جان کو سمجھانے لگا، لیکن تم اس کے بہت زیادہ قریب جانے کی کوشش کر رہے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی غلط قدم اٹھاؤ۔ اس نے ایک دم سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ آغا جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں؟ کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا
اس کے سارے ایگزامس ہو گئے تھے جب شمائلہ بیگم نے شاہ زین کے رشتے کے بارے میں بات کی تو آغا جان کہنے لگے، نہیں بالکل بھی نہیں شمائلہ بیگم، آپ کے بابا کو فورس کر رہی تھی کہ آپ اپنے بابا جان کو منائیں۔ میں نے صرف ابھی اس کی شادی شاہ زین کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ شاہ زین ابیہا سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو میں نے بچپن سے ابیہا کا فیصلہ ان کو دیا ہوا تھا، وہ ان کی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، مجھے پتا ہے وہ اپنے اس پوتے کے ساتھ ہی کریں گے، آپ کے بھتیجے کے ساتھ، لیکن میں کبھی بھی شہریار کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کراؤں گی۔ شہریار میں کیا کمی ہے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے، اس وجہ سے تم اس کے باپ کو پسند کرتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، ٹھیک ہے، ہاں مانا کہ میں ان سے محبت کرتی تھی، اس کے باپ سے، لیکن اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے مجھے ٹھکرایا تھا، تو میں کبھی اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ جس کا باپ دوگلا ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس کر دو شمائلہ، وہ غصے میں بولے تو شمائلہ بیگم ایک دم سے خاموش ہو گئیں۔ لیکن میں پھر بھی بتا رہی ہوں، میں کبھی بھی ابیہا کی شادی شہریار کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی، یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابیہا کا رزلٹ تھا۔ صبح سے شہریار کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی اور اپنے کمرے میں ہی تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے کب سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے رزلٹ کے بارے میں ابھی تک کسی کو بتایا ہوا بھی نہیں تھا۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اقصیٰ کہنے لگی، یار جلدی دیکھو، ابھی تو ٹائم ہونے دو، ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا۔ یار مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ پریشان ہو کے بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں تو لالا نے تیاری کروائی ہے، تم تو پاس ہو جاؤ گی۔ مجھے تو اپنی ٹینشن لگی ہوئی ہے، یہاں پچھلے 3 سالوں سے میں تو پاس ہی نہیں ہو سکی، لیکن اس دفعہ خاک ہوں گی۔ مجھے سچ میں بہت زیادہ ٹینشن لگی ہوئی ہے۔ کتنے میں نے لالا سے وعدے کیے تھے کہ اس دفعہ اچھے نمبر لے کے کامیاب ہو جاؤں گی۔ وہ اپنا رول نمبر انٹر کر رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یار تم تو ایسے کانپ رہی ہو جیسے نکاح نامے پہ سائن کر رہی ہو۔ یار کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے جیسے ہی رول نمبر انٹر کیا، اس کے سامنے مارک شیٹ شو ہونے لگ گئی، اور اپنی مارک شیٹ کو دیکھتے ہی وہ کبھی اپنے نام کو دیکھتی، کبھی اپنے مارکس دیکھتی، کبھی آنکھیں پھاڑے اقصیٰ کو دیکھتی۔ اقصیٰ آنکھیں پھاڑے اس سے دیکھی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ او مائی گاڈ اقصیٰ، تم یہ دیکھو، تم اپنے لیپ ٹاپ سے دیکھو۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل کھولتی ہوئی وہاں پہ اپنا رزلٹ سرچ کرنے لگی تھی۔ موبائل پہ آنکھیں پھاڑے دیکھی جا رہی تھی۔ نہیں یار، مجھے یقین نہیں ہو رہا، کیا واقعی میں یہ میری مارک شیٹ ہے؟ اتنے زیادہ نمبر؟ نہیں بھائی، مجھے لگتا ہے میں ٹاپ کر گئی ہوں، پورے ضلع میں ٹاپ کر گئی ہوں اقصیٰ، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرا رزلٹ ہے۔ وہ بار بار زوم کر کے دیکھتی، اپنے نام کو دیکھتی، اپنے رول نمبر کو دیکھتی۔ یار یہ میں ہی ہوں، ہائے شہریار لالا کو بتاتی ہوں، دیکھو لالا کو یقین آ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے جلدی سے بھاگنے والے انداز میں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھی، آج اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ جو کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، یہ کامیابی اسے کچھ الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات تو وہی جانتی تھی کہ اس نے محنت تو ہر سال کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھی، مگر اس دفعہ اس کی کامیابی نے پیچھے والی تمام ناکامیوں کا حساب پورا کر دیا تھا۔ ایک دم سے وہ شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ جو سو رہا تھا ایک دم سے اس کے اوپر بیٹھی۔ لالا لالا اٹھیں، ایک دم سے وہ چلائے جا رہی تھی۔ اسے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا۔ لالا میں پاس ہو گئی ہوں، لالا آپ کو نہیں پتا میں پاس ہو گئی ہوں، میرے بہت اچھے نمبر آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے لالا، مجھے لگتا ہے میں ٹاپ کر گئی ہوں۔ کل ٹاپرز میں تو میں نے اپنا نام ہی نہیں دیکھا تھا،
مجھے لگتا ہے میرا نام ہوگا، وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ اس کے قریب جا گری، اتنا قریب تھی کہ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دونوں اتنا قریب تھے۔ آغا جان جیسے ہی وہاں سے گزرے، بے ساختہ ہی ان کی نگاہیں ان دونوں کی طرف چلی گئیں۔ وہ دونوں اتنا قریب تھے، آغا جان کو آج اچھا خاصا ان دونوں پہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ آگے چلے گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ وہ تھوڑے سخت لہجے میں گویا ہوئے تو وہ فوراً سے اٹھی تھی۔ وہ غصے میں بولا، ڈانٹ رہے ہیں؟ ابھی بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، تو تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا چیخ چیخ کے بتانے کی؟ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھیں لالا، میں بولتی تھی نا کہ میں اچھے مارکس لے کے کامیاب ہو جاؤں گی، مزہ آ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، وہ جو ہنستے ہنستے ایک دم سے نہ جانے کیا کچھ بتا رہی تھی، اپنی کامیابی کے بارے میں بتا رہی تھی، اسے اپریشیٹ کر رہی تھی، اور وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بہت مبارک ہو، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ اتنی شدت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کیا، وہ ڈر گئی تھی۔ شہریار سے اسے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ لالا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے الگ ہوا، بہت مبارک ہو۔ وہ پھر سے نرمی سے بولا تو وہ جلدی سے باہر کی طرف آ گئی، مگر اس کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ آج کچھ عجیب سا تھا، اس نے محسوس کیا تھا۔ اس کے لمس میں کچھ ایسا تھا جو اسے کانپنے پہ مجبور کر گیا۔ مسکرا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا یوں سینے سے لگانا، یوں اپنے قریب کرنا، یہ سب کچھ اسے بہت زیادہ پریشان کرنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اسے نرمی سے پوچھا۔ بھائی تم نے تو ٹاپ کیا ہے، اتنے اچھے مارکس آئے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، لیکن ابھی بھی وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔ رات کو ڈنر کی ٹیبل پہ اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ آغا جان کہنے لگے، ماشاءاللہ سے ہماری بچی تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے، اس کے بدلے میں اسے بہت بڑا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ کہنے لگی، جی آغا جان، کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں، جلدی بتائیں۔ ابیہا بتابی سے بولی، بیٹا اس جمعے تمہارا نکاح ہے شہریار کے ساتھ۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شہریار کو دیکھا۔ شہریار نے ایک دم سے آغا جان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا، آنکھیں پھاڑے آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ امید ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اچانک آغا جان اتنا بڑا فیصلہ کریں گے۔ آغا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر اسی کے ساتھ شمائلہ بیگم غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی شہریار کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے لیے میں نے بچپن سے شاہزین کی بیوی بنانے کا سوچا ہوا تھا۔ آغا جان کہنے لگے، میرے فیصلے پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس گھر سے جا سکتا ہے۔ یہ سن کے شمائلہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر نے بھی اپنے باپ کا ہی ساتھ دینا ہے۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی گھر میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں، مگر وہ کافی زیادہ خاموش تھی۔ اسے شہریار سے بہت زیادہ ڈر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے۔ اس نے نکاح کی حامی بھری تو بے ساختہ ہی شہریار کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، مگر شمائلہ بیگم
نفرت سے سامنے بیٹھے ہوئے شہریار کو دیکھنے لگی۔ ابیحہ کے بابا فرید صاحب کہنے لگے، شمائلہ دیکھو، تم اس چیز کو قبول کر لینا، پلیز ہنگامہ مت کرنا۔ مگر شمائلہ بیگم خاموش تھی، ابھی نکاح ہوا ہی تھا۔ جب شہریار کہنے لگا، آقا جان میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہی مجھے رخصتی کر کے دے دیں۔ یہ سن کے تو آقا جان کا دماغ گھوم گیا، حیرت سے شہریار کو دیکھنے لگے، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آقا جان صبر نہیں ہو رہا، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے آقا جان کہنے لگے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا، میں نے تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنی ہے۔ آقا جان لے کے چلیں، سنت طریقے کو لے کے چلیں، سادگی سے نکاح اچھا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا دیا، آپ ٹینشن مت لیں، باقی کزنز اور گھر میں ہی موجود ہیں، میرے کہنے کے مطابق میرا کمرہ سجوا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، نہیں، ایسے تمہیں پتہ ہے شمائلہ پہلے ہی اس رشتے کے کتنا خلاف ہے، اس وجہ سے تو بول رہا ہوں، بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ابھی ہی رخصتی کروا دیں۔ یہ سن کے تو وہ پاگل ہی ہو چکے تھے، کہنے لگے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کروا سکتا۔ مگر وہ ضد پہ اڑا ہوا تھا، کہنے لگا، پلیز پلیز آقا جان۔ جب یہ بات اقصیٰ ہنستے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے شہریار لالا کا تمہارے اوپر سچے والا دل آ گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے رخصتی کی بات کی ہے۔ ہائے اللہ، دیکھو کیسے تم شرم سے لال ہوئی جا رہی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کے ابیحہ کہنے لگی، جب یہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے، کیا ضرورت تھی لالا کو یہ کہنے کی کہ ابھی رخصتی کرنی ہے؟ پاس بیٹھی ہوئی اسوا بیگم نے اسے آنکھیں نکالی، بیٹا وہ اب لالا نہیں ہے، آپ کے شوہر بن چکے ہیں۔ چچی جان کیا ضرورت تھی رخصتی نہیں کرنی مجھے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بیٹا کل بھی رخصتی ہونی ہے تو آج ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، آگے ایڈمیشن لوگی تو اچھا ہے، خاصا ایک ساتھ بیٹھ کے تمہیں پڑھائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو ان کی بات سن کے وہ منہ بنا گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ آگے مجھے اسٹڈی نہیں کرنی پڑے گی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، اس نے تو کبھی شہریار کو نگاہیں بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ہمیشہ اسے لالا ہی کہتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی۔ آج وہ اسی کی بیوی بنی، اسی کی سیج سجائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی کے درمیان میں شہریار کا نام لکھا ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی شہریار کو لے کے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ شہریار کو دیکھتے ہی اس کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑکنے لگی۔ شہریار کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز جیسے جیسے اسے اپنے قریب سنائی دے رہی تھی، اس کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے جیسے ہی اپنے لبوں سے لگایا تو شہریار کی مونچھوں کی چبھن کو اپنے ہاتھوں کی پشت پہ محسوس کر کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ مٹھی کو بھینچ گئی تھی۔ شہریار کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی تو بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ابھی قبول کیوں نہیں کر رہی؟ کچھ مجھے تو لگا تھا میں کمرے میں آؤں گا تو ویسے ہی تمہاری زبان چلنے لگ جائے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی تھی۔ لالا، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر پائی تھی۔ وہ اس کے لبوں پہ اپنا ہاتھ رکھ گیا۔ لالا نہیں، اب میں تمہارا لالا نہیں ہوں، میں تو تمہارا شوہر بن چکا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب جب میں تمہارے پاس آتا تھا، تمہارے قریب آتا تھا تو بہت پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی تھی، تمہارے دل کو چوری کرنے لگی تھی، چورنی ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ آنکھیں پھیلائے کہنے لگی، کیوں؟ آپ خود چور ہوں گے، بدتمیز، آپ مجھے بھی چور نہیں کہہ رہے ہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔
تو اس کی بات سن کے وہ نرمی سے مسکرا دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب اس رات تم میرے کمرے میں سو گئی تھی، میں تمہارے کمرے میں تمہیں چھوڑنے گیا تھا، پتہ ہے، تم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا تھا، میں نے تمہاری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے کان میں بولا تو اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ مطلب آپ پہلے ہی مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھ لیتی تھی؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، آپ نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھوں۔ اس کی بات سن کے وہ بے ساختہ ہی مسکرانے لگی۔ پہلے ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی، جب اس کے قریب ہوتا اس کی آواز کو قید کر گیا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ نہیں نا، ابھی مجھے اسٹڈی کرنی ہے نا، میرے پاس پلیز پاس مت آئیں، میں یہ رشتہ آگے نہیں پڑھانا، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں محبت اور عقیدت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر اتنا ہی آپ سے دور رہنا ہوتا تو بھلا میں کیوں رخصتی کی بات کرتا؟ میں تو رخصتی کے بغیر بھی رہ سکتا تھا۔ ویسے بھی آپ کا ایڈمیشن کروانا ہے، کل ولیمے کا فنکشن ہوگا، اس کے بعد ایڈمیشن کروانا ہے، پھر بھلا مجھے کہاں ٹائم ملے گا؟ پھر تو آپ اسٹڈی کرنے لگ جاؤ گی، بس آج ہی تو میرے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتا تمام تر فاصلوں کو مٹانے لگا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے بولا تھا، میں نے آپ کو زبان دی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بولا تھا، میں نے آپ ہی کو زبان دی ہوئی تھی، شاہ زین کے ساتھ ہی میں نے اس کی شادی کروانی تھی، دیکھیں آپ ہی اس کے نکاح میں بھی نہیں آئی۔ مجھے لگا تھا کہ بعد میں یہ نکاح ختم کروا کے طلاق دلوا دوں گی، اس کی شادی شاہ زین کے ساتھ کرواؤں گی، مگر نہیں، آپ کے باپ نے سب کچھ کام خراب کر دیا۔ شمائلہ پلیز زبان سنبھال کے بات کرو، وہ غصے میں بولے تھے۔ بہت پیارا ہے نا آپ کو اپنا وہ یتیم بھتیجا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، تماچا شمائلہ کے منہ پہ رسید کر چکے تھے۔ بس کر دو شمائلہ، بہت زیادہ تمہاری فضول کی باتیں میں برداشت کر چکا ہوں۔ خبردار، جو اب تم نے میرے بھتیجے کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہنے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو پاس لیٹے ہوئے شہریار کو دیکھ کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرٹ لیس سو رہا تھا، ایک سائڈ پہ اس نے اپنا چہرہ کیا ہوا تھا، چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت چھائی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کے رات والی حرکتیں اسے یاد آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا چہرہ کسی اور کا تھا، اور رات یہی معصوم چہرہ اسے کتنا تڑپا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی، اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اس کی پشت پہ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے وہ ناخن کاٹ چکی تھی۔ کیا کر رہی ہو جنگلی بلی؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کو میں نے رات کو کتنا منع کیا تھا، آپ کتنے برے ہو، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیوں ایسے کیا؟ وہ منہ بناتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ سیدھا ہوتا اس کے بازو سے پکڑا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر اپنی حالت کی طرف گئی تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں میڈم، پہلے اپنی حالت آپ نے نہیں دیکھی تھی کہ آپ کس حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں جو اب میں آپ کو چھوڑوں؟ یہ کہتے ہوئے سارے اس کے قریب ہو گیا تھا۔ چھوڑیں مجھے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ کہنے لگی، آپ بہت برے ہو۔ یہ کہتی اسے دور ہوتی باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تکیے کے گرد بازو حائل کرتا، تکیے کو سینے سے لگائے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رات والے لمحات سوچ رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تھے۔ کافی وقت بعد شوہر لے کے باہر آیا، مگر اس شخص کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی اسے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ویسے بیگم،
ایک بات بولوں؟ وہ یوں ہی تکیے کو سینے سے لگائے بیٹھتے ہوئے اسے سر سے پیروں تک دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے دیکھنا تو بند کریں، مجھے شرم آ رہی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، میں نے تمہیں اتنی محنت سے پڑھایا، اتنا تمہارے ساتھ دماغ کھپایا، اس کے بدلے اب مجھے فیس کیا دو گی؟ اس کی بات سن کے مڑ کے اسے دیکھا۔ فیس آپ اپنی رات کو وصول کر چکے ہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں نہیں بھائی، یہ نہیں میں چاہتا، کوئی 9 ماہ بعد مجھے فیس ملے، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، اور وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی کہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں۔ وہ غصے میں بولی، اس کا چہرہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، آ جائیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف آیا، ایک دم سے اس کے بازو سے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اسے چھوڑے نہ مجھے، وہ غصے میں بولی۔ آپ کی مما تو پہلے ہی میرا بڑے خلاف ہیں، تھوڑا ان کو بھی منا لیں گے، مل کے چلتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اچھا جلدی فریش ہو کے آئیں، میں آتا ہوں، ایک دفعہ ہی فریش ہو کے جاؤں گا۔ پھر سے اس کی معنی خیز بات سن کے اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ خبردار، جو کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کی، میں تو آپ کو اچھا خاصا شریف بچہ سمجھتی تھی، مگر اب توبہ، کانوں سے دھواں نکل جاتا ہے بندے کا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ مگر وہ اسے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھو، وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ میں کیا بولوں؟ ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھو، اس نے ہلکی ہلکی نگاہیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی، لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ اس کے قریب ہوتا، اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ وہ دونوں جب نیچے آئے تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی مما کو دیکھنے لگی تھی۔ شمائلہ بیگم کو لگا تھا کہ وہ غصہ کرے گی، وہ اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہوگی، شہریار کبھی ان کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ مگر اسے اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کے وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ بیٹا کمرے میں آ کے میری بات سننا، یہ کہتی ہوئی شمائلہ بیگم وہاں سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئی۔ سبھی جانتے تھے شمائلہ بیگم اس رشتے کے کتنا خلاف تھی، وہ یہ رشتہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ لیکن پھر بھی شمائلہ بیگم کمرے میں آئی اور مسکراتے ہوئے وہ ان کے گلے سے لگ گئی۔ مما، آپ کو پتہ ہے شہریار کتنے زیادہ اچھے ہیں، کتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ مما، میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کریں گے۔ مما، آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو بتانے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم خوش ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ مما، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ ایک دم سے ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، اور وہ اس کی خوشی کو اس کے لفظوں میں بیان کرتی۔ تمہیں شاہ زین اچھا نہیں لگتا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مما، آپ کو پتہ ہے وہ بہت برا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ مجھے ہراس کرتا تھا، وہ کالج میں آ جاتا تھا، وہاں پہ آ کے آپ کو پتہ ہے کتنی بری حرکتیں کرتا تھا، کتنی دفعہ شہریار نے اسے سمجھایا تھا وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے ڈر لگتا تھا، کیونکہ آپ میری باتوں پہ یقین نہیں کرتی، تو اس وجہ سے۔ تم شہریار کے ساتھ خوش ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دے گئی، اور رات ولیمے کے فنکشن میں وہ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ فنکشن کے بعد وہ جب کمرے میں آئی تو بہت جلدی میں آیا تھا۔ پیچھے کیا ہو گیا ہے؟ پورے مہمانوں کو تو سی آف کر لیتے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مہمانوں کو تو سی آف ہوتا رہے گا،
میں نے کہا کہ کہیں بیگم اپنا بناؤ سنگھار نہ اتار دیں، مجھے تو ابھی کچھ لمحے اپنی بیگم کو دیکھنا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ اس کے قریب آ گئی، ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں پہ بازو رکھتے ہوئے کہنے لگی، جناب آپ کو پتہ ہے آپ بہت اچھے ہو، اور شکریہ تم نے اب مجھے لالا نہیں بولا۔ وہ لالا والے لفظ وہ کل ہی آپ نے میری روح سے کھینچ نکالے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کے وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا۔ تم میرے ساتھ خوش ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی کہ آپ کو میری آنکھوں میں خوشی نظر نہیں آ رہی؟ کل تک بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ ویسے آپ برے نہیں تھے، بس ویسے ہی مجھے نہ تھوڑا تھوڑا آپ سے ڈر لگ رہا تھا، مگر کل رات جس طرح آپ نے مجھے نرمی سے نازکی سے چھوا، اپنی محبت کا احساس کروایا، وہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کے وہ بھی مسکرانے لگا تھا۔ مطلب کہ واقعی میں تم میرے ساتھ خوش ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں بہت زیادہ، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی اور وہ مسکرا دیا۔